مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے جب اس دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، میں بغیر تمہید کے میں محترم المقام عزت مآب قابل فخر علماء کرام فاضل نوجوان محترم علامہ محمد وقار نقشبندی صاحب کو دعوت خطاب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آتے ہیں اور اپنے معافی ضمیر سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغ رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب ان بچوں کے اعزاز کے اندر انعقاد پذیر ہے کہ جو بچے آپ احباب نے اپنے اس عظیم ادارے کے اندر اللہ کا دین پڑھنے کے لیے داخل کروائے، کسی نے 1 سال مکمل کیا ہوگا، کسی نے 2 سال مکمل کیے ہوں گے، تو جو بچے کامیاب ہوئے اللہ نے انہیں سرفرازی عطا فرمائی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ تو انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے بھی جو اپنا تعلیمی سال
1 سال یا 2 سال جنہوں نے مکمل کیا اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو ایک نیکی کا راستہ دکھایا، ایک عظیم راستہ دکھایا، اور وہ آج ماں باپ اس خوشی میں ہیں کہ ہم نے جو بچہ اپنے رب کے دین کے لیے وقف کیا ہے، ہم نے وہ اولاد جو اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وقف کیا ہے، وہ بچہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا بلکہ دل جمی کے ساتھ یا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے یا آمینہ کے لال کے فرامین کو سمجھ رہا ہے، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر مکرم محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلیم۔ اللہ پاک ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر اور ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور جو ان کے ساتھ معاونین اساتذہ کرام ہیں کہ جو دن رات کوشش کر کے، محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یا اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، یا آمینہ کے لال کے فرامین پڑھا رہے ہیں، تو وہ بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ ان تمام اساتذہ کے علم کے اندر، عمل کے اندر اور عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، بس اپنے چند منٹ کی حاضری میں کہ آپ یہ عظیم ادارہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی زیر تعمیر ہے، لیکن ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ادارہ ایک یہ نہ سمجھیں کہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، عمارت کا نام ہے، بلکہ ادارہ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ تعلق پیدا ہوتا ہے، جو رشتہ استوار ہوتا ہے۔ استاد کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور وہ قابل ترین استاد ہو، اور ایک بچہ بھی اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے یا آمینہ کے لال کے فرامین پڑھے، تو احباب ذی وقار توجہ کریں، وہ اس کو ادارہ کہا جائے گا کہ جس کو ایک استاد پڑھا رہا ہے اور اس کے سامنے ایک بچہ پڑھ رہا ہے۔ وہ کسی درخت میں بیٹھ جائے، وہ کسی جگہ کے اونٹ کے اندر، پہاڑ کی اونٹ کے اندر بیٹھ جائے، وہ جہاں بھی چھاؤں کے اندر بیٹھ جائے، اگر استاد قابل ہے، پڑھنے والا بچہ بھی قابل ہے، تو وقت وہ آ جاتا ہے، اور اس بات کا وہ وقت ثبوت دیتا ہے کہ جس استاد نے پڑھایا ہے مکمل دل جمی کے ساتھ پڑھایا ہے، اور جس استاد کے سامنے پڑھنے والا بچہ ہے اس نے بھی اپنی انتھک محنت کے ساتھ اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ پھر یہ وقت آتا ہے کہ وہ جو درخت ہوتا ہے وہ ایک مکمل باغ کی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ ادارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ 37 سال ہونے والے ہیں۔ یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، کہ 1-2 سال کا یہ قصہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ادارے کو 1-2 سال کے اندر دیکھا ہے۔ نہیں، پہلے ان کے دادا جان ہیں، پھر ان کے والد گرامی ہیں، اللہ ان کو بھی صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اور پھر اب تیسری نسل کے اندر یہ ادارہ اپنی خدمات لے رہا ہے اور یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار توجہ کریں، جب آپ اس ادارے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ ایک دن ایسا آئے گا، اس کی عمارت جو ہے، بچے تو پڑھ رہے ہیں، بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آج ہیں، کل پڑھ جائیں گے، پرسوں پڑھ جائیں گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ
اللہ تبارک و تعالی اس گلشن کو اس عمارت کے اندر ایسی خوبصورت عمارت کے اندر تبدیل کر گائے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہاں آ کے پڑھتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے اندر، اس عمارت کے اندر بیٹھ کر، اگر آپ کا بچہ ایک عمارت میں نہیں بیٹھا، خوبصورت عمارت کے اندر نہیں بیٹھا، لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ آج ہم استاد نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھانے والا استاد کتنا قابل ہے۔ آج ہمارے خصوصاً ہمارے شہروں کا ماحول یہ ہے کہ وہ پہلے ادارے کی بلڈنگ دیکھتے، عمارت کو دیکھتے ہیں، کیا آیا کہ اس کے اندر ماحول کیسا ہے، اس کے اندر پنکھے ہیں، ٹیوب لائٹ ہیں، اے سی ہیں۔ احباب ذی وقار ایک چیز یاد رکھیں، ایک طرف ہمارے سکول ہیں کہ جو آپ کے بچوں سے یا آپ سے ماہانہ جو ہے فیس لیتے ہیں، کوئی 2000 لے رہا ہے، کوئی 1000 لے رہا ہے، کوئی 3000 لے رہا ہے، 5,000 تک بھی سکول ایسے ہیں کہ جو تعلیم دینے کے لیے آپ سے وہ جو ہے فیس لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دینی مدارس ہیں نا، یہ آپ کو ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو پڑھا دیں گے، آپ کی مرضی ہے اس ادارے کی خدمت کریں یا نہ کریں۔ آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم آپ سے 1000 لیں گے، 2000 لیں گے، 3000 لیں گے یا 5000 لیں گے، نہیں، یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ بس اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا بچہ دو، ہم آپ کے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، آمینہ کے لال کے فرامین پڑھائیں گے۔ ایک طرف وہ بچہ ہے جو 5000 فیس دے کے پڑھ رہا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو بن فیس دیے پڑھ رہا ہے۔ ارے کل آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ ایک بچہ جس کو آپ نے 5000 فیس دے کے پڑھایا ہے، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہ بچہ آپ کے کام آئے گا جس نے بن فیس دیے اپنے استاد سے بیٹھ کر پڑھا ہے، اور وہ آج قبر کے اندر بھی آپ کو راحت اس کی طرف سے مل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اللہ تمہیں راحت عطا فرمائے، اس کی وجہ سے ہی تمہیں نجات نصیب ہوگی۔ تو احباب ذی وقار ہمیں اس طرح یہ مسائل، ادارے، ان کے اخراجات، ان کے معاملات دیکھیں۔ بچے آپ کے سامنے 2 گفتگو کر رہے تھے، یقین مانیں کہ دل خوش ہو رہا تھا کہ یار پہلے سال کے بچے ہیں نا، غالباً نا جی، پہلے سال کے بچے ہیں، پہلے سال میں ابھی جو بچہ استاد گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سال میں جو بچہ ابھی داخل ہوتا ہے نا، تو اس کو تقریر کرنے کا یا گفتگو کرنے کا یا اس طرح لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے نا، تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میں ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو اور صلاحیتیں عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کو اور زیادہ محنت کے ساتھ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بن مطالبہ کیے، آپ کے بچے جہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ادارہ آپ کی ہی ان امانتوں کا یہ امین ہے، آپ کے تعاون کا یہ ادارہ جو ہے آپ کا انتظار کا ہے۔ آپ خود بھی اس کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے دوسرے احباب کو بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس طرف راغب کریں۔ دیکھیں، جب بھی دین کے نام پر کوئی بھی حرف اٹھایا جاتا ہے تو کوئی سکول والا نہیں نکلتا، کوئی کالج والا نہیں نکلتا، کوئی یونیورسٹی والا نہیں آتا کہ ہم نے جی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، ہم نے جی آج جو ہے اس کام کے لیے اپنا ادھر پہرا دینا ہے اور حکومت وقت کو بتانا ہے۔ جب بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، جب بھی آپ پر کوئی غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ کوئی خبر چلاتا ہے، تو سب سے پہلے جن لوگوں کا دل دکھتا ہے وہ مدارس کے اندر پڑھنے والے استاد ہوتے ہیں یا آپ کے بچے پڑھ رہے ہو۔ ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہمارے نبی کی عزت پر حرف آ گیا، ہمارے نبی کی عظمت پر حرف آ گیا۔
تو جیسے میں نے کہا کہ جمہوری تماشا ہو جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ارے جب تک آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، دین بھی پڑھ رہا ہے، دنیا بھی پڑھ رہا ہے، آپ کی عزت پر بھی حرف نہیں آنے دے گا۔ آپ تو بجا لے گئے، لیکن آمینہ کے لال کی عزت پر بھی پہرا دینے کے لیے بچہ تیار ہو جایا کرتا، بچہ تیار ہو جایا کرتا ہے۔ تو احباب ذی وقار میں پڑھ رہا تھا، علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ محمود غزنوی، اس کو 3 چیزوں نے شک کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ ایک شک اس کو یہ تھا کہ میرے باپ کا نام سبکتگین یا کوئی اور ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی وجہ سے شک میں تھا۔ اور دوسرا، اس کو قیامت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے اندر شک تھا۔ اور تیسرا، اس کو جو اس نے کہا کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا جی کہ یہ عالم جو ہیں انبیاء کی وراثت ہیں، یعنی ان کی وارثۃ الانبیاء ہیں، تو فرمایا وہ جب 3 چیزوں کے اندر شک کے اندر مبتلا ہوا تو ایک دن وہ اپنے محل سے باہر نکلا۔ جب اس نے رات کا وقت تھا، اس نے اپنی رعایا کا مشاہدہ کیا، باہر نکلا، اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ جو طالب علم ایک تھوڑی سی روشنی جو کسی کے روشن دان سے آ رہی ہے، اور جب روشن دان سے وہ روشنی باہر آتی ہے، وہ بچہ جو ہے کتاب اٹھاتا ہے، کتاب کھولتا ہے اور اس سے ایک عبارت یاد کرتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب اس بادشاہ نے، محمود غزنوی نے یہ چیز دیکھی، اس نے اس بچے کو بلایا اور بلا کر کہا، کیوں بچے اتنی دقت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، جس ادارے میں پڑھتا ہوں وہ ادارہ بھی اتنے معاملات والا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم دن رات ہی، صبح کے وقت روشنی ہوتی ہے لیکن رات کے وقت دیا جلانے کے لیے ہمارے ادارے میں تیل نہیں ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آج تیرے لیے ایک چراغ کا بھی انتظام کیا جائے گا اور تجھے اس چراغ جلانے کے لیے تیل بھی دیا جائے گا، تجھے اس یعنی کہ محل سے ہی تیل جو ہے وہ تمہیں پہنچ جایا کرے گا۔ احباب ذی وقار، اب اس نے ایک دین کے طالب علم کی، اس کے لیے آسانی اس کو مہیا کی ہے، اس کو اس نے تیل چراغ جلانے کے لیے دیا بھی دیا ہے اور اس کے لیے تیل بھی دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے محمود غزنوی خود سوت جاتا ہے، لیکن اس کا بخت جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ میری طرف توجہ کریں، اس کا بخت جاگ جاتا ہے۔ محمود غزنوی سویا، آمینہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے وارث کی جو ہے اس کے لیے انتظام کیا ہے، کل قیامت والے میں تیری سفارش کروں گا اور تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ تینوں چیزیں، تینوں شک جو تھے وہ اس کے بھی مکمل ختم ہو گئے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو علماء ہیں یہ وارث ہیں، اور قیامت کا بھی اس کو یقین ہو گیا، اور جس کو اس کے باپ کے اس میں شک تھا اس کا بھی اس کو پتہ چل گیا۔ احباب ذی وقار، آئیں ہمیں ان اداروں کے ساتھ محبت کا بھی اور اپنے تعاون کا بھی، ان ادارے کے ساتھ ہم اپنے بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں اور اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں، اے مالک کن فیکون، اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرما، اس ادارے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ کریم آپ کے میرے برادر مکرم کے والد گرامی کو صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان ادارے کے بچوں کو، اس ادارے کے اساتذہ کو اللہ جو ہے صحت اور سلامتی والی زندگی کے ساتھ ساتھ محنت کی اور لگن کی اللہ انہیں تڑپ نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔